نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے۔ وہ فطرت یہ ہے کہ انسان جب اعلیٰ سے ادنا کی طرف جاتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جائے تو پھر اس کو سکون ملے گا۔ اس یوں سمجھاتے ہیں، مثلا ایک آدمی ایک کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے تو اس سے وہ کوٹھی چھین کر اگر اسے 4 مرلے کے مکان میں رکھا جائے تو اسے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان 10 لاکھ کی گاڑی میں سفر کرتا ہے، اگر اس سے وہ گاڑی چھین کر اسے رکشے میں بٹھایا جائے تو اسے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا ہے۔ ایک آدمی اعلیٰ قسم کے مشروبات استعمال کرتا ہے، اگر وہ مشروبات اس سے چھین لیے جائیں اور اس کو سادہ پانی پیش کیا جائے تو اسے کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا ہے۔ ایک انسان مرغن کھانے کھاتا ہے تو اسے اگر دال کی طرف آپ لائیں گے، سبزیوں کی طرف لائیں گے تو اسے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آیا۔ تو گویا کہ اصول یہ بنا کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئیں گے تو انسان کو خوشی نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا ہے۔ ہاں، جب ادنا سے اعلیٰ کی طرف انسان ترقی کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی 4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، اسے 10 مرلے کا مکان مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ ایک انسان رکشے میں سفر کرتا ہے، اسے گاڑی مل جائے تو بڑا خوش ہوگا۔ ایک آدمی سادہ پانی پیتا ہے، اسے اعلیٰ قسم کا مشروب پیش کیا جائے تو وہ خوش ہوگا۔ ایک انسان دال ساگ کے اوپر گزارا کرتا ہے، اگر اسے مرغن کھانے کھلائے جائیں تو وہ خوش ہوگا۔ تو اصول یہ ٹھہرا کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئیں تو سکون نہیں ملتا، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جائیں گے تو سکون ملے گا۔ ایسے ہی آج کے معاشرے میں لوگ سکون تلاش کرتے ہیں کوٹھیوں میں۔ مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اعلیٰ قسم کی کوٹھی مل گئی تو مجھے سکون مل جائے گا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کوٹھی بھی مل جاتی ہے پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک انسان یہ کہتا ہے مجھے اچھی سواری مل گئی نا تو میرے سارے غم غلط ہو جائیں گے، اچھی سواری بھی مل جاتی ہے پھر بھی اس کے غم غلط نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اگر میری معیشت اچھی ہو گئی، میری معاشرت اچھی ہو گئی تو مجھے سکون مل جائے گا، لیکن یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا تو جاپان کے لوگ کبھی بھی خودکشی نہ کرتے، حالانکہ وہاں اصول یہ ہے جب کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، حکومت کو پتہ چل جائے تو اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے اگر آپ کو اعلیٰ مکان کی ضرورت ہے تو ہم مہیا کرتے ہیں، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم انتظام کرتے ہیں، پیسوں کی ضرورتیں ہم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ ہے لیکن مجھے سکون میسر نہیں تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جاپان کے لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اب یہ کوٹھی ہے، کار ہے، اعلیٰ قسم کی معیشت ہے، اس میں سکون اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انسان اعلیٰ ہے اور اعلیٰ ہو کر ادنا کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے سب سے اچھا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ اعلیٰ ہو کر اگر کوٹھی سے سکون حاصل کرے گا تو کبھی اسے سکون نہیں ملے گا، گاڑی میں سکون تلاش کرے گا تو کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا، اچھے کھانوں میں سکون تلاش کرے گا تو کبھی نہیں ملے گا۔ انسان اعلیٰ ہے تو اس کو سکون تب ملے گا جب یہ اپنے سے اعلیٰ سے رابطہ قائم کرے گا، اور انسان رب العالمین کی ذات ہے،
تو جب انسان کا ربط اور تعلق اللہ سے قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین جھونپڑی میں بھی سکون دے دے گا، اور پیدل چلے گا پھر بھی سکون اس کو مل جائے گا، اور روکھی سوکھی کھائے گا پھر بھی اس کو سکون مل جائے گا۔ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے ساتھ ربط اور تعلق میں، لہذا پوری انسانیت اگر سکون چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنا ربط اور تعلق مضبوط کرے۔ اب اللہ کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ نے کچھ اصول بنائے۔ کپڑے کو کپڑے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کے لیے اللہ نے دھاگا بنایا ہے، کاغذ کو کاغذ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کے لیے گوند اور سریش کا استعمال کیا جاتا ہے، لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کے لیے ویلڈنگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا ترتیب رکھی ہے؟ تو قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ انسانیت اگر اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم۔ جی، قرآن کریم سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کا۔ اب قرآن کریم کے کچھ فضائل ہیں، کچھ حقوق ہیں، اور ایک قرآن کا پیغام ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، بیٹیاں سن رہی ہوں، علماء کرام سن رہے ہوں، اور عوام سن رہے ہوں، تو قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ علماء سے گزارش کروں گا کہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچا کر ہر مسجد میں قرآن پاک کا درس شروع کریں۔ جو بیٹیاں عالمہ ہیں، عالمات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع کریں۔ اب سب سے پہلے قرآن کریم کے فضائل۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث حضرت کے حوالے سے سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادس الاسلام ہے۔ سادس الاسلام کا معنی یہ ہے کہ ان سے پہلے 5 صحابہ نے اسلام قبول کیا، 6 نمبر پر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ صحابہ کرام میں قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے پہلا نمبر عبداللہ ابن مسعود کا ہے، اور دوسرا نمبر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عظمت کے لیے ہمارے اساتذہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کھجور کے درخت پر چڑھے کر کھجور اتار رہے تھے، تو نیچے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، تو اچانک ہوا چلی، اور ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں۔ نیچے جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے، انہوں نے جب پنڈلیاں دیکھی تو آپس میں خوش طبی کہہ لیں، مذاق کے طور پر کہنے لگے، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں تو ایسی ہیں جیسے چھوٹے بچوں کی ہوتی ہیں۔ یہ خوش طبی کے طور پر فرمایا۔ یہ بات کہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ سنو، ترازو کے اگر ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو رکھا جائے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی والا پلڑا جھک جائے گا۔ جی، تو عبداللہ ابن مسعود وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پیاری۔ فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان وفی روایت ولا یعطی الدین الا من یحب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتے، بلکہ دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں، دوستوں کو کم دیتے ہیں۔ تو دنیا تو سب کو ملتی ہے، لہذا اللہ کسی کو دنیا دے تو اس بات کی دلیل نہیں یہ اللہ کا محبوب ہے، اور دنیا اگر کسی سے چھین لے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہے۔ دنیا کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ دین، ایمان انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین، ایمان اور قرآن ایک ہی چیز ہے۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن انہی کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔
دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ أَن تَرْزُقَنِيَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَأَن تَخْلُطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَأَن تَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي۔ کیا غضب کی دعا مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا اصل لطف تو عربی زبان سے واقفیت میں ہے، تاہم اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ، میں واسطہ دیتا ہوں اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا جس نام کی برکت سے عرش عظیم کو قرار حاصل ہے۔ تو یہ واسطے دے کر اللہ کا نبی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یہ نہیں مانگ رہا اللہ میری بیٹی فاطمہ کو باغوں کا مالک بنا دے، سونے چاندی کا مالک بنا دے۔ نہیں، اللہ کے رسول کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ تو حضور رحمت عالم اللہ سے واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے اس نام کا جس نام کی برکت سے عرش عظیم کو قرار حاصل ہے، ان ترزقنی القرآن العظیم، اے اللہ مجھ کو قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے، وان تخلطہ بلحمی ودمی وسمعی وبصری، اے اللہ اس قرآن کو میرے گوشت میں، میری ہڈیوں میں، میری آنکھوں میں، میری کانوں میں رچا اور بسا دے، وان تستعمل بہ جسدی، اے اللہ میرے اس جسم کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بھی مانگتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمومی واحزانی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے غم اور پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن کتنی عظیم دولت ہے، اس کے علاوہ بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں؟ ہمارے حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن قیم کے حوالے سے قرآن کریم کے 5 حقوق بیان کیا کرتے تھے، لہذا مختصراً آپ حضرات سن لیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو آسان سا کام ہے، کیونکہ عقیدے کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ دل میں ایک بات بٹھانی پڑتی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہو اس بات پر کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے 24 گھنٹوں کے اندر جب موقع ملے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایک پارہ پڑھ لیں، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آدھا پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع پڑھ لو۔ علماء لکھتے ہیں چلو اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم قرآن پاک کی زیارت ہی کر لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ایک قرآن کریم، اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے اور اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پر بیت اللہ شریف، اگر آپ اس نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ بھی پڑھیں، بیٹھ کر دیکھتے رہیں، دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے والدین، اگر آپ گھر میں داخل ہو کر والدین کے جوتے سیدھے نہیں کرتے، ان کے پاؤں نہیں دباتے، لیکن آپ چوکٹ پر کھڑے ہو کر محبت کے ساتھ ایک نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد خطاب میرے ساتھ رہتے ہیں، میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو کیا مجھے 100 حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ حضور رحمت عالم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا للہ اقدر و اوسع، اے عمر تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے لیکن میرا اللہ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اور چوتھے نمبر پر عالم ربانی کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے۔ اچھے تلفظ کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور رحمۃ اللہ العالمین نے ان صحابہ کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی جو قرآن اچھا پڑھتے تھے۔ صحابہ پڑھتے تھے، ایک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی ابن کعب اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی میرے سامنے آؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ تو انہوں نے کہا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اللہ سماک، اللہ نے تیرا قرآن سناؤں۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ تو مجھے قرآن سنائے۔ اور دوسرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کمرے میں لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے
درمیان سے ایک صحابی اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ کو ان کا قرآن نہ سنواؤں؟ آپ نے فرمایا جی تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے، لیکن سامنے سے جاؤں گا تو وہ ادب کی وجہ سے تلاوت بند کر دے گا، کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم چھپ کر جائیں، اس کا قرآن سنیں، اس کو پتہ نہ چلے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے تشریف لائے اور اس مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، دیر تک قرآن سنتے رہے اور پھر فرمانے لگے کہ یوں لگتا ہے اللہ نے ان کو لحن داؤدی عطا فرمائی ہے۔ اور صبح کے وقت جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ، رات میں نے تیرا قرآن سنا، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے میرا قرآن پاک سنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سنا، چھپ کر کے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا اوہو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا ہے لحبرت تحبیرا، میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ میرے نبی کا دل خوش ہو جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھیں اس لیے کہ لوگوں کا دل خوش ہو جائے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا حق یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تیسرا حق یہ ہے قرآن کریم کو آپ سمجھیں، قرآن آپ سے کہتا کیا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن سادہ ایک آیت سیکھ لیتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت سادہ سیکھ لے ترجمہ تفسیر کے بغیر، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ اسے نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، صرف سادہ آیت سیکھی ہے، اس کے سیکھنے پر 5 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ترجمے کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس ترجمہ کے سیکھنے پر آپ کے 5 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان قرآن کریم کی ایک آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھ لے، اللہ تعالیٰ 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے دوسرا حق سب مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں، قرآن آپ سے کہتا کیا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کریں۔ قرآن کریم میں عقائد کا بیان ہے، عبادات کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے، معاشرت کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے۔ ہمارے عقائد قرآن جیسے ہونے چاہیے، ہمارے اندر عبادات کا ذوق ہو، ہمارے معاملات صاف شفاف ہوں، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ قرآن کریم پر عمل کریں۔ تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر، نہ شوکت پر، نہ کثرت پر، نہ ساما پر، قباؤں میں پیوند، پیٹوں پہ پتھر، قدموں تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ حضور رحمۃ للعالمین کے صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، لیکن ان کے سینے میں قرآن تھا، کیسر و کسریٰ کا غرور خاک پہ ملایا ہے۔ آج ہمارے سینے میں قرآن نہیں ہے، اس وجہ سے سارے مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم پر عمل کرو۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کرو۔ اس کی نشر و اشاعت یہ ہے کہ علماء کرام قرآن پاک کا درس دیں، عوام سنیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ نے لاہور میں درس دیا، دیکھو پورے لاہور کی کایا پلٹ دی۔ گکھڑ میں شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب نے درس دیا، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کر کے گئے ہیں۔ یہاں گجرانوالے میں صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا درس دیا، لوگوں کے عقائد و نظریات درست ہوئے ہیں۔ اس لیے 5 حق ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کے درس کو عام کریں، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کریں۔ گلی گلی کے اندر مکاتب قرآنیہ ہونی چاہیے، حفظ القرآن کی کلاس ہو، ترجمہ کلاس ہونی چاہیے۔ لہذا اس پیغام کو، قرآن کریم کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کریں۔ تو 5 حق یہ ہیں۔ اور اب آخر میں پیغام قرآن۔ پیغام قرآن یہ ہے، ہم حضرت لاہوری کے حوالے سے، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور یہ شیراں والا باغ میں بابا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوتے تھے، ان سے انہوں نے قرآن پڑھا۔ بابا عبدالحق وہ ہندو تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، یہ سکھ تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان تشریف لے گئے، وہاں سے قرآن سیکھا، سمجھا، پھر حضرت تشریف لائے یہاں شیراں والا گیٹ لاہور میں،
یہاں 40 سال انہوں نے قرآن کا درس دیا ہے الحمدللہ، اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی۔ تقریباً سن مجھے اب 85-86 کی بات ہے کہ میں نے دورہ تفسیر پڑھا یہاں شیرامالا گیٹ میں، مولانا حمید الرحمن عباسی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سال جمعۃ الوداع تھا غالباً، تو اعلان ہوا اسٹیج سے کہ جمعے کے بعد فرانس سے ایک نو مسلم نوجوان آئے، بیان کریں گے، آپ سب حضرات اس میں شرکت کریں۔ ہم نے جب یہ اعلان سنا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی نوجوان ہوگا پینٹ پتلون کے اندر اور انگریزی میں بیان کرے گا۔ نماز کے بعد ہم بیٹھ گئے تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو نوجوان آیا اسٹیج پر بیان کرنے کے لیے، داڑھی رکھی ہوئی، پگڑی باندھی ہوئی، سنت کے مطابق لباس، اور ماشاءاللہ فصیح عربی زبان کے اندر اس نے بیان کیا۔ بیان کے بعد آخر میں کہنے لگا، اب سارے آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میں یہاں پر آیا کیوں ہوں، اس کی وجہ میں بتلا دوں۔ کہنے لگے میں فرانس کے جس محلے میں رہتا تھا وہاں ایک مسلمان خاتون بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، تو میں بھی اس کے پاس جانا شروع ہوا، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد قاہرہ کے اندر ازہر یونیورسٹی میں عربی زبان سیکھی ہے اور قرآن کریم کو سمجھا ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس جگہ کو دیکھوں جہاں سے روشنی پھوٹی اور میرے دل کو منور کیا، تو میں فرانس سے صرف اس مرکز رشد و ہدایت کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو حضرت لاہوری نے دیکھو لاہور میں درس دیا، اس کی روشنی کہاں ظاہر ہوئی ہے؟ فرانس کے اندر ظاہر ہوئی ہے۔ لہذا اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ انسان محنت کرتا ہے اور اس کی جو ثمرہ ہے وہ اللہ کہیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے 40 سال قرآن پاک کا درس دیا ہے۔ فرمایا میں اسٹیشن پر کھڑا ہوں، پلیٹ فارم پر گاڑی آ چکی ہو، میرا ایک پاؤں گاڑی میں ہو، ایک پاؤں نیچے ہو، اور گاڑی کے چلنے میں تھوڑی سی دیر ہو کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے اور میرے دامن کو پکڑ لے اور مجھ سے کہ احمد علی میں اس وقت تک آپ کو دوسرا پاؤں نہیں رکھنے دوں گا جب تک تو مجھے قرآن کی تفسیر نہیں سمجھا دے گا۔ فرمایا الحمدللہ میں گاڑی چلنے سے پہلے صرف 3 جملوں میں قرآن کی تفسیر اسے سمجھا دوں گا۔ سب حضرات سن لے، قرآن کی تفسیر حضرت لاہوری نے فرمائی اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رحمت للعالمین کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، یہی قرآن کی تفسیر ہے جناب۔ کمال کیا ہے حضرت لاہوری نے، 3 جملوں میں پورے قرآن کی تفسیر کو سمو دیا۔ لہذا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ جاؤ بدعات کے قریب مت جاؤ، صحابہ کرام کی عظمت دل میں بٹھاؤ، کرام کرو اور اپنے بزرگوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے قرآن کریم کے درس کا۔ لہذا سارے علماء کرام بزرگ ہوں جوان ہوں جو بھی ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا قرآن پاک کا درس دیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 4-5 دن قرآن پاک کا درس دیں اور 1 دن درس فقہ دیں۔ اس میں نماز مدلل ہے، حدیث اہل حدیث ہے، نماز مسنون ہے، کم از کم ہمارے مسائل لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ اس میں آپ کسی کو چھیڑیں مت، چاروں امام برحق ہیں الحمدللہ، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن و حدیث سے طریقہ بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں، فرمایا مذہب حنفی کے اندر جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے۔ لہذا ہمارے عوام کو کم از کم ہمارے دلائل کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے 1 دن کسی کو چھیڑے نہ، کسی کو برا بھلا مت کو، کسی کو بھگانا کمال نہیں ہوتا، سمجھانا کمال ہوتا ہے۔ علماء کرام محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ درس نہیں دیں گے تو خانہ خالی را دیو میں گیرد، خالی مکان کے اندر جنات آ جاتے ہیں، تو باطل قرآن کا درس شروع کرے گا، وہ گمراہ کرنا شروع کر دے گا لوگوں کو۔ تو یہ قرآن پاک کا درس 2 دھاری تلوار ہے۔ علماء حق اگر قرآن کا درس دیں گے تو خیر پھیلے گا، اور جو شر اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ قرآن کا درس دیں گے تو اس سے خرابی پھیلے گی۔ لہذا میدان کو خالی نہ چھوڑیں۔ تمام علماء عالمات سے میری گزارش ہے درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں۔
اللہ تعالی ہمارے حافظ گلزار احمد آزاد صاحب مدظل العالی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ خیر کے سلسلے انہوں نے شروع کیے ہیں، میں انہی کی وساطت سے یہ پیغام پوری امت مسلمہ کو پہنچا رہا ہوں۔ دنیا کے کونے کونے کے اندر، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، شہروں کے اندر علماء کرام قرآن کا درس شروع کریں، سستی نہ کریں۔ ہمارے اکابر نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے، تفسیر معارف القرآن ہے اور بہت سی تفاسیر ہیں۔ بہت آسان ہو گیا قرآن کا درس دینا، 5-10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کا درس دیں۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ان کی عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔